بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس تو بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ میرے بہت ہی زیادہ اس میں یہ جو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے میں ایم ناٹ ویری ویل ورسڈ، تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے بارے میں ایک ایپیسوڈ ہم نے کیا تو تھا، لیکن وہ میری غلطی سے کہیں دائمہ ہو گیا، وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا اور وہ آپ تک پہنچ نہیں سکا۔ اس میں میں نے عرض کی تھی، میں دوبارہ آپ کے سامنے وہی پیش کرتا ہوں۔ ایک پھر میں دہرا دوں کہ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، شاید یہ جو میری صحیح ہے یہ میرے پازیٹیو پوائنٹس شاید کہیں کچھ بن جائیں اس سے، تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے آپ سے جو موٹے موٹے غزوات کے بارے میں بتایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجک جینیس تھی اور جو ٹیکٹیکل بریلینس تھی ملٹری فیلڈ میں، وہ میں نے آپ کے سامنے لے کے آیا تھا۔ اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ شاید انسانی تاریخ کا صرف ایک واقعہ ہے جس کو ہم نے صحیح طور سے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی نہیں کیا۔ عام ملٹری جارگن میں کہتے ہیں کہ مکمل فتح وہ ہے جس کے بعد کوئی جنگ نہ ہو۔ مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا، جو میری تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے وارفیئر کی، کہ کوئی بھی ایسی تاریخ تھی جس کے بعد جنگ نہیں ہوئی۔ وہ جنگجو سے نکل کے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن اگر اسی علاقے میں رہے ہیں تو جنگ ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد جنگ ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد جنگیں چلتی رہی ہیں۔ یہ فتح مکہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بعد جنگ تو دور کی بات ہے، قریش مکہ جو اتنے زیادہ اسلام کے مخالف تھے، جتنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام پہ جتنے مظالم ڈھائے انہوں نے، وہ نہ صرف جوک در جوک مسلمان ہوئے بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوا اس میں وہ لوگ شامل تھے۔ پہلے تو تھوڑا سا غزوہ حنین کے بارے میں بات کر لوں تاکہ وہ اس میں ایک اسپیکٹ تھا جو پہلے کور نہیں ہوا تھا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی اسٹرینتھ ماشاءاللہ 10-12 ہزار سے زیادہ، روایت مختلف ہیں، تو اراؤنڈ 10,000 تھی۔ مسلمان اس پہ بڑے خوش بھی تھے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، لیکن ایک قسم کا کوئی غرور یا تکبر کی ایلیمنٹ تھا ان میں، اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پہلے جب 313 تھے ہمیں نہیں ہرا سکے تو اب ہمیں کیسے ہرائیں گے، ایک تو یہ تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے جو طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ کفار جو ہیں جو مکہ سے باہر ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ فتوحات کے اس طرح جاری رہا اور اس فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسترف آئے تو ان کے بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ اب اس وقت اسٹیبل نہیں ہے تو ابھی ان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو وہ اکٹھے ہو کر حملہ کرنے کے لیے جب آئے تو حنین کے مقام پر، اس سے مسلمانوں نے ایک وادی کا یہ تھا سلسلہ تھا، دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو مسلمان اپنے اس میں کہ ہم بہت ابھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تعداد اتنی بڑھا دی ہے، اتنی ہمیں طاقت عطا کر دی ہے کہ ہم ویل جسٹ رن اوور دی ہول تھنگ۔ وہ جو مقابل تھا وہ بھی سمجھدار آدمی تھا، وہ اس نے اس کو ایک ایز اے ٹریپ استعمال کیا اور مسلمان اس ٹریپ میں پھنس گئے۔ دونوں طرف سے جب وادی میں آگے پھنس گئے تو دونوں طرف سے فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ کہہ رہا ہوں میں، تیر اندازی، اور مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچنا شروع ہوا، تو وہ الٹے پاؤں واپس آنا شروع ہوئے۔ یہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اسٹریٹجک جینس کے بارے میں سن لیا، ٹیکٹیکل جینس کے بارے میں سن لیا۔ یہ وہ واقعہ تھا جب ذات گرامی میرے نبی نے اپنی جو انڈیویجول جو بہادری ہے، جو جرأت ہے، استقامت ہے، جو ان کا یقین کامل تھا، اس کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بلند آواز لوگوں کو کہا کہ رک جاؤ، وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ ان کے ساتھ تقریباً 100 صحابہ وہ جو جان نثار تھے وہ رہ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو للکار تھی، یہ جو پکار تھی، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارا آقا سردار وہ اس استقامت سے کھڑے ہیں، تو پھر ان کو بھی واپس آنا پڑا، آ گئے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے فتح سے امکنار کیا، اور یہ قرآن میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا ہے کہ اپنی تعداد پہ کبھی بھروسہ کر کے آپ اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں، عقل کا استعمال کبھی نہ چھوڑیں، چاہے وہ میدان جنگ ہے۔ حکمت، عقل، یہ مسلمانوں کے اوپر ایک لازم ہے۔ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جو بھی میں
آہستہ آہستہ ابھی تک سمجھ آئی ہے مجھے، بہت کم سمجھ اس بارے میں سمجھ ہے میری، کہ عقل و حکمت کا استعمال مسلمانوں کی میراث ہے، ہمیں ورثے میں ملی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے اس کا استعمال تو مطلب چھوڑنا تو بہرحال آپ سمجھتے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے جب یہ فتح مکہ کا جب یہ واقعہ ہوا تو دنیا حیران تھی کہ ایک اٹھے جو عام لینگویج میں ان کو ان پڑھ کہتے ہیں، لیکن یہ ہماری امی کا جو ترجمہ وہ بھی ہم غلط کرتے ہیں، جس شخص کو جس قدر زیادہ اس کے اوپر زیادتیاں ہوئیں اور اس نے ہجرت کرنی پڑی، پہلے مسلمان حبشہ کی طرف گئے، پھر مدینہ کی طرف گئے اور باقاعدہ جنگیں لڑتے لڑتے اب یہ وقت آ گیا تھا کہ کفار مکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اب یہ حالات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے آ کے صلح کر لی، معافی مانگ لی، معاف کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ میں پھر دہرانا چاہ رہا ہوں کہ قریش کی وہ تو جو دور مسلمان ہو گئے، وہ تو پھر آپ کو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی تو پھر انہوں نے اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو مغرب ہم سے خوفزدہ کیوں ہے، وہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور میرے اور آپ کی وجہ سے تو ہم ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہمیں کمزور کرے۔ کمال یہ ہے کہ جو پیغام ہے ابدی، اس کی جو ابدیت ہے اور جو اس کے لانے والا ہے، جس کی ذات پہ آج تک دنیا کی کوئی بہت بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذات گرامی پر ایسی بات کی جائے جو نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی ہم سمجھتے ہیں، وہ جو ان کا ایک عام طریقہ کار ہے، وہ انہوں نے کوشش کی کہ آقا دو جہاں کو ایک ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ میرے و آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پیغام کی ابدیت ہے، اس کے لانے والے کی اور بھیجنے والے کے یہ کمال ہے، اور جو قرآن کریم کی جو ابدی حکمت ہے کہ یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مغرب اس سے خوفزدہ ہے کیونکہ اس کے خلاف ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مجھے خریدیں، آپ کو خریدیں، ہمیں ہمارے ذہن پولوٹ کریں اور ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھ ڈال دیں جو کسی بھی روپ میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور ہمیں اس تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ہماری بیسک جو روایات ہیں، جو ہماری جو بیسک سوشل ویلیوز ہیں، اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ لیکچر دینے کا مقصد میرا نہیں تھا، بہرحال یہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، تو پھر دہرانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے، یہ پیغام بھیجنے والے کی، پیغام لانے والے کی، اور پیغام کی ابدیت ہے، اس کی جو حکمت ہے، جو اس کے جو معنی ہے اور جو اس کا لازوال ہونا ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور مغرب اس سے خوفزدہ ہے۔ اور اگر اب ہمارے پرائم منسٹر بڑے جرأت کے ساتھ اسلاموفوبیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہے اس کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بلکہ یہ تو میں بار بار کہہ بھی چکا ہوں، پھر میں دہرا رہا ہوں آپ سے کہ 1992 کی بات ہے کہ یہ جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی اور اس کے حصے بکھرے ہو گئے تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک اداریہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کمیونزم کو تو ہم نے شکست دے دی ہے، اب کون سا اگلا دشمن ہے جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور اپنی طرز زندگی کو محفوظ بنانا ہے۔ اس نے کیپٹلزم لکھا تھا اسلام، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ ہم پہلے فنڈامنٹلسٹ بنے، ہم اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہے، پھر ہم ٹیررسٹ بنے، ہم پھر اپنی وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ اب اس کے روپ میں کہ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں کبھی عراق کو تباہ کر دیا گیا، پھر افغانستان کو تباہ کر دیا گیا، لیبیا تباہ کر دیا گیا، مصر کی حالت آپ کے سامنے ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں کیا کہوں آپ سے۔ تو یہ نہیں کہ ہم ساری انسانیت کے خلاف ہم ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے جو سسٹم ہے، یا ہمارے جو سوشل ویلیو سسٹم ہے جو ہمارے ورثے میں ملی ہے ہمارے عقائد دو جہاں سے، بہت زیادہ پکا مسلمان ہوں اچھی بات ہے، اگر میرے جیسے گناہ گار مسلمان ہوں تب بھی کام چل جائے گا، لیکن کم از کم اس بات کو آپ سمجھیں کہ مغرب آپ کے خلاف کیوں ہے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، پھر موقع ملا تو پھر آگے بات کریں گے۔